أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ. ہر سورت شروع کرنے سے پہلے یا ہر سورت میں ہم 5 باتیں دہراتے ہیں. سورت کا نام سورت مکی ہے یا مدنی ہے. سورت کا ماقبل سورت کے ساتھ ربط، جوڑ، مناسبت. سورت کا دعویٰ کیا ہے اور سورت کی تقسیم اس کے مضامین کی طرف اور امتیازات سورت. یہ سورت کن باتوں میں ممتاز ہے قرآن کریم کی باقی سورتوں سے. تو سورۃ البقرہ، اس کا نام البقرہ اس لیے ہے کہ آگے اس میں گائے کا ایک مشہور واقعہ ذکر ہو رہا ہے. بنی اسرائیل کا معبود تھا گائے، اس کے ذبح کا حکم دیا گیا ہے. تو اس مناسبت سے پوری سورت کا نام ہی سورۃ البقرہ رکھ دیا. تسمیۃ الکل باسم الجز، کل کا نام جز کی وجہ سے رکھ دیا. سورت نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 87واں. 86 سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں. سورہ مطففین کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت. اور ترتیب سورتوں کے اندر مصحف کے اندر اس کا نمبر دوسرا ہے سورہ فاتحہ کے بعد. ربط اسمی یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں فرمایا ایاک نعبد، اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس سورت میں بتایا کہ وَلَا نَعْبُدُ الْبَقَرَةَ كَمَا عَبَدَتِ الْيَهُودِ، ہم گائے کی عبادت نہیں کرتے جس طرح کہ یہود نے کی. تو دونوں صورتوں کا ربط جوڑ ہو گیا کہ نہیں؟ ربط معنوی. سورۃ الفاتحہ میں 3 گروہوں کا ذکر تھا. منعم علیہم، انعام یافتہ لوگ. نمبر 2 مغضوب علیہم، جن پر غضب ہوا ہے. اور نمبر 3 ضالین، جو گمراہ ہوئے. 3 گروہوں کا اجمالی ذکر تھا. سورہ بقرہ میں ان 3 گروہوں کا تفصیلی ذکر ہے. سورۃ الفاتحہ کے اندر التجا کی گئی، دعا کی گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما. تو سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ جس چیز کی دعا تو نے فاتحہ میں مانگی تھی تیری وہ دعا قبول ہو گئی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
صراط مستقیم بتانے کے لیے یہ کتاب میں نے تجھے دے دی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر دعویٰ تھا ایاک نعبد۔ سورۃ البقرہ میں اس دعوے پر دلائل ذکر کیے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں ایک دعویٰ تھا، وہ کیا تھا؟ ایاک، اور سورۃ البقرہ میں اس دعوے پر دلائل ہیں، کیا؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ ٹھیک ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ 6 دلائل ذکر کیے ہیں یا 5؟ دوسرا ربط، سورۃ الفاتحہ میں عبادت اور استعانت کا ذکر تھا، سورۃ البقرہ میں عبادت اور استعانت کے طریقے بتائے۔ ادھر تو صرف اتنا تھا عبادت کرتے ہیں، بقرہ میں بتایا کیسے کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں نستعین استعانت کا بیان تھا، تو بقرہ میں بتایا کہ استعانت کیسے حاصل کرنی ہے، طریقہ کیا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ سورۃ الفاتحہ میں مقسم کا ذکر تھا، عبادت۔ کس کا ذکر تھا؟ عبادت کا۔ اور سورۃ بقرہ میں عبادت کی قسموں کا ذکر ہے۔ فاتحہ میں عبادت کا ذکر اور سورہ بقرہ میں عبادت کی مثلاً عبادت کی قسم نماز ہے، طواف ہے، سعی ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے۔ یہ ساری قسمیں کس میں ذکر ہوں گی؟ سورۃ البقرہ میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس سورت میں غور کریں گے تو آپ کو بہت سارے ربط اور مناسبتیں ملیں گی کہ سورہ بقرہ کو فاتحہ کے ساتھ کیوں ملایا، جوڑ کیا ہے، یہ دیکھا کئی جوڑ ملے۔ سورۃ البقرہ کا دعویٰ کیا ہے؟ تو اس سورت کے 4 دعوے ہیں، 4 باتوں کو اس سورت میں ثابت کیا جائے گا۔ مقصد سورت کتنی باتیں ہیں؟ 4۔ نمبر 1، اثبات التوحید، اللہ کے لیے اکیلا ہونا ثابت کیا جائے گا کہ وہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت ثابت کی جائے گی۔ نمبر 2، اثبات الرسالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا جائے گا۔ نمبر 3، الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اس دعوے کو ثابت کیا جائے گا۔ اور نمبر 4، انفاق فی سبیل اللہ۔ کتنے دعوے ہوئے؟ ذرا دوہراؤ۔ اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ 4 دعوے ہیں، ضمن میں باقی بھی آئیں گے۔ صداقت الکتاب بھی ضمناً ذکر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟
ایمان بالآخرت بھی ضمناً ہوگا، تنظیم اور آداب کا ذکر بھی ہوگا، لیکن ضمناً ہوگا۔ مرکزی دعوے 4 ہیں۔ یہی سورہ بقرہ 177 آیت جب آپ دیکھیں گے اس میں سارے وہ اصول اور قواعد ذکر ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ سورۃ البقرہ کے 4 دعوے ہیں: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ جس طرح دعوے 4 ہیں اس طرح اس سورت کے حصے بھی 4 ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہے آیت 1 سے لے کر آیت 96 تک، یعنی تقریباً یہ 100 آیتوں کا ایک حصہ ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 96 تک۔ اس میں کیا ذکر ہے؟ اثبات التوحید ہے، دلائل کے ساتھ۔ دوسرا حصہ شروع ہوگا آیت نمبر 97 سے 176 تک۔ اس میں ثابت کیا جائے گا اثبات الرسالہ، رسالت کا اثبات ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو شبہات، اعتراضات تھے ان کا رد کیا جائے گا۔ تیسرا حصہ آیت نمبر 177 سے 253 تک ہے۔ اس صورت میں جہاد فی سبیل اللہ کے ابتدائی منازل کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ چوتھا حصہ ہے آیت 254 سے آیت 286 تک، یعنی اختتام تک، آخر تک۔ اس میں انفاق فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں مال لگاؤ، اور اس کی ترغیب مثالوں سے دی جائے گی، اور سود کی مذمت کی جائے گی کہ جب مال پلیت ہوگا، حرام کا ہوگا، تو وہ اللہ کے دین کے لیے کہاں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو سورۃ بقرہ کی کتنے دعوے اور کتنے حصے ہیں؟ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر 96 تک ہے، اور یہ آپ کو بتاؤں کہ پہلے حصے میں 3 باب ہیں۔ پہلے حصے میں کتنے باب ہیں؟ 3 باب ہیں۔ ایک سے لے کر 20 تک 1 باب، 21 سے لے کر 39 تک دوسرا باب، اور 40 سے لے کر 96 تک تیسرا باب ہے۔ اللہ کی کروڑوں ہاں رحمتیں ہوں حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ۔ یہ کس کے سوچ میں اور تصور میں تھا؟ پہلے تو ترجمہ ہی قرآن کا نہیں ہوتا تھا، تفسیر، پھر یہ بتانا کہ سورت کا ایک دعویٰ ہے، اس پہ دلائل ہیں، اس سورت میں اتنے حصے ہیں، ربط ہے، باب ہے، پہلا یہاں تک اس میں ایک مضمون ہے۔ نہیں بھائی، یہاں تو شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم والناس تک جاؤ، ترجمہ کرتے جاؤ، یعلمون تعلمون پہ سٹاپ کرتے جاؤ اور چلتے جاؤ، اور آخر میں کہو جی ختم شد، ختم ہو گیا۔ نہ بھائی، اب تو یہ سارا کچھ لکھا ہوا ملتا ہے۔ جب یہ لکھا ہوا نہیں تھا، اندازہ لگاؤ کتنی گہرائی تھی ان کے علم میں، کتنا رسوخ تھا، کتنا عبور تھا اللہ کی کتاب کی سمجھنے میں۔
ویسے ہی ایک دنیا بدل دی، کسان کو اتنا قابل کر دیا کہ وہ ترجمہ پڑھا رہا ہے، دکاندار کو اس قابل کر دیا ہے کہ وہ قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر پڑھا رہا ہے، گاڑی کا ڈرائیور قرآن کا درس دے رہا ہے۔ جب یہ آؤ گے، بیٹھو گے، پڑھاؤ گے قرآن کے سامنے، آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی اس پر محنت لگی ہے۔ تو پہلا حصہ سورہ بقرہ جس کا دعویٰ ہے اثبات التوحید، اس پہلے حصے جو 96 آیات پر مشتمل ہے، اس کے 3 باب ہیں، ایک باب 1 سے لے کر آیت 21 تک ہے، اور اس پہلے باب کو بعض مفسرین لکھتے ہیں مقصد مقدمہ تمہید، اس کو بعض نے مقدمہ اور تمہید کے طور پر لیا ہے، اور دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے 21 سے 39 تک، تیسرا شروع ہوتا ہے 40 سے 96 تک۔ اور آپ کو یہ بھی بات بتاؤں، سورت کے دعوے 4 ہیں، اور ہر دعویٰ اللہ نے اس سورت میں 4 مرتبہ دہرایا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ذرا دیکھیے، سورت کا پہلا دعویٰ ہے اثبات التوحید، یہ دعویٰ کتنی دفعہ اس سورت میں دہرایا؟ 4 دفعہ۔ پہلی مرتبہ آیت نمبر دیکھو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، آیت 21 سورہ بقرہ آیت نمبر 21، ایک پہلی مرتبہ۔ دوسری مرتبہ آیت نمبر 163 میں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا الہ حاجت روا معبود ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ 2 ہو گئے۔ تیسری مرتبہ اس دعوے کو دہرایا 255 نمبر آیت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور دلائل کے ساتھ اللہ۔ نمبر 4 اسی دعوے کو دہرایا ہے آیت نمبر 284 میں 4تھی مرتبہ، للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو سورت کا پہلا دعویٰ اثبات التوحید کتنی مرتبہ دہرایا؟ سورت کا دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ اثبات الرسالت، صداقت الرسول، اس کو دہرایا ہے 4 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہتے تھے ہم آپ کو رسول اس لیے نہیں مانتے کہ آپ پر وحی جبریل لاتا ہے، جبریل ہمارا پرانا دشمن ہے، ہمارے باپ دادا پہ اس نے عذاب بھیجے ہیں، جبریل کے علاوہ کوئی میکائیل، اسرافیل اگر وحی لے آتا تو پھر ہم آپ کو رسول، اس کا جواب دیا، اور دعویٰ ہے پہلی دفعہ۔ دوسری مرتبہ یہ دعویٰ دہرایا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، پہلی مرتبہ آیت 97، دوسری مرتبہ 101 نمبر آیت میں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب آ گئے ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والے ہیں ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو پھینک دیا ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ تیسری مرتبہ دعوی رسالت کو دہرایا آیت 119 میں،
فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارتیں سنانے والا بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ 119 اور چوتھی مرتبہ اس دعوے کو دہرایا 129 نمبر آیت میں، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ سورت کا تیسرا دعویٰ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، اس کو بھی 4 مرتبہ دہرایا اس سورت میں۔ وہ آیت 190 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری مرتبہ دہرائے آیت 193 میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین خالص اللہ کے لیے۔ تیسری مرتبہ دہرایا اس دعوے کو آیت 242 میں، اللہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ چوتھی مرتبہ اس دعوی جہاد کو دہرایا آیت 251 میں، فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ کا دفع کرنا نہ ہوتا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے، اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتے تو زمین میں کیا ہو جاتا؟ فساد ہو جاتا۔ تو جہاد کے ذریعے اللہ کفر کو، شرک کو دفع کرتے ہیں، فساد رکتا ہے اس سے۔ کتنی دفعہ دہرایا؟ اور دعویٰ چوتھا کیا ہے سورت کا؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ فرمایا 254 آیت دیکھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم۔ آصف صاحب لگ رہی ہے آیت کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ یہی دعویٰ دہرایا آیت نمبر 261 میں دوسری مرتبہ، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، جیسے ایک دانہ ہے، اس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو ایک دانے سے کتنے نکلے؟ 700 نکلے۔ اللہ اکبر۔ تیسری مرتبہ اس دعوے کو دہرایا آیت نمبر 267، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ ان چیزوں میں سے جو تم نے کمائے ہیں۔ وہ جو مال دولت تم نے کمائی ہے اس میں سے کیا کرو؟ خرچ کرو۔ اللہ اکبر۔
اور چوتھی مرتبہ اس دعوے کو پھر دہرایا، آیت نمبر 274، فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو باللیل والنہار، رات میں دن میں، سرًا وعلانیہ، چھپ کے وعلانیہ، کھلے طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، تو پس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، نہ کوئی ان پہ خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ او میرا بھائی، بات سمجھ میں آ رہی؟ ترجمہ قرآن کریم کا بندہ تو کر ہی لیتا ہے، یہ آپ کو لکھے ہوئے تراجم ملیں گے، لیکن قرآن کریم کو یوں سمجھنا کہ ایک سورت کو اللہ نے اگر ایسے ہی سارا ترجمہ ہے اور چل سو چل ہے، تو پھر ہر سورت کو دوسری سورت سے الگ نام دینا، الگ کرنا، اس کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ اللہ، آئیے پہلی سورت کا پہلا دعویٰ اور پہلا حصہ، پہلے حصے کا پہلا باب پڑھتے ہیں جی۔ امتیازات سورت، آئیے پڑھ لو یار۔ امتیازات سورت، سورت ممتاز ہے، باقی حصے انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے نا وہاں تو اس کی تفصیل موقع بر موقع ہم کرتے جائیں گے۔ یہ سورت ممتاز ہے 4 دعووں کے ساتھ، جس طرح 4 دعوے اور ان کو دلائل سے ثابت کیا ہے، یہ اس سورت کی خاصیت ہے۔ یہ سورت ممتاز ہے کثرت اوامر اور کثرت نواہی اور کثرت احکام کے ساتھ، کہ جتنے اوامر، نواہی اور احکام اس سورت میں ہیں اتنے باقی سورتوں میں نہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن العربی نے فرمایا کہ اس سورت میں 1000 اوامر ہیں، 1000 نواہی ہیں اور 1000 احکام ہیں۔ یہ سورت ممتاز ہے یہود کی خباثتوں کے ذکر سے، کہ اللہ نے اس سورت میں یہود کی وہ خباثتیں ذکر کی ہیں، ان کو آشکارا کیا ہے جو دیگر سورتوں میں نہیں۔ اور پھر یہ نہیں نبی علیہ السلام کے دور کے یہود کی خباثتیں، کہ دور نبوی کے یہود میں یہ خباثتیں تھیں، اور دور قدیم نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو یہودی تھے ان کی خباثتیں بھی ذکر کی۔ یہ سورت ممتاز ہے ذبح بقرہ کے واقعہ کے ساتھ، گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ اسی میں ہے۔ یہ سورت ممتاز ہے قتل نفس کے واقعہ کے ساتھ، کہ بنی اسرائیل میں قتل ہوا اور قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا، وہ کیسے معلوم کیا گیا، وہ اس صورت میں ہے۔ یہ صورت ممتاز ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ۔ یہ صورت ممتاز ہے طالوت کے واقعہ سے۔ یہ صورت ممتاز ہے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی وحدانیت پہ مناظرہ کرنا بادشاہ کے ساتھ، اس مناظرے کے ساتھ۔ اور یہ صورت ممتاز ہے ایسے 5 واقعات پر کہ جس میں بتایا گیا کہ اللہ نے دنیا ہی میں مردے کو دوبارہ زندہ کیا۔ اس دنیا میں اللہ نے مردوں کو
کتنے واقعات ہیں؟ 5 واقعات ذکر کیے۔ یہ سورت ممتاز ہے آیت الکرسی کے ساتھ۔ یہ سورت ممتاز ہے آیت مدائنہ اور آیت طویلہ کے ساتھ، کہ اس میں وہ آیت ہے جو قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، اور اس میں ادھار اور قرض کے معاملات کا ذکر ہے، دین کے، مدائنہ اس لیے کہتے ہیں۔ یہ سورت ممتاز ہے 3 بے وقوفوں کے ذکر کے ساتھ۔ کتنے بے وقوف؟ 3 بے وقوفوں کے ذکر کے ساتھ، کہ پہلا بے وقوف وہ ہے جو صحابہ کا گستاخ اور بے ادب ہے۔ ٹھیک ہے، جو صحابہ پہ اعتراضات کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء۔ تو صحابہ کو بے وقوف کہنے والا خود بے وقوف ہے۔ دوسرا بے وقوف وہ ہے جو ملت ابراہیمی سے روگردانی کرتا ہے، اتنا توحید والا دین، اتنا حقانیت والا دین، اس سے منہ پھیرتا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اور تیسرا بے وقوف وہ ہے جو نبی کے کام پر اعتراضات کرتا ہے، یہ بے وقوف ہوتا ہے۔ اور کوئی نہ ملے تو اعتراض نبوت پہ اعتراض کرتا ہے، نبی کے کام پہ اعتراض کرتا ہے۔ جیسے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ بے وقوف کہیں گے کہ نبی کو کس چیز نے قبلے سے پھیر دیا، یہ کیوں پھرے ہیں؟ کبھی اس طرف پڑھتے ہیں نماز اور کبھی اس طرف۔ بھائی آپ کا کام اعتراض نہیں، آپ کا کام اطاعت ہے۔ تو سورت کے بہت سارے امتیازات اور بھی ہیں، میں نے چند آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ سورت کا پہلا حصہ آیت 1 سے آیت 96 تک، اس میں اثبات توحید ہے، اور اس میں کتنے ابواب ہیں؟ 3 باب ہیں۔ پہلا باب بطور مقدمہ اور تمہید کے ہے، اور وہ کتنی آیتوں پر مشتمل ہے؟ 20 آیات پر مشتمل ہے۔ ان 20 آیتوں میں کیا چیز بیان ہے؟ عظمت قرآن۔ کیا بیان ہے؟ عظمت قرآن، اور 3 گروہوں کا تفصیلی ذکر، انعام یافتہ، مغضوب علیہم اور ضالین، 3 گروہوں کا تفصیلی ذکر، اور ان 3 گروہوں کا دنیاوی حکم، اخروی حکم۔ ان پر دنیاوی حکم کیا ہے اور ان کا اخروی حکم کیا ہے۔ اور ان کی مثالیں کیا ہیں؟ مغضوب علیہم اور ضالین کی کیا مثالیں ذکر کی ہیں؟ آئیے، علامہ ابن جوزی، اسی طرح علامہ شربینی نے لکھا ہے کہ اللہ نے 4 آیتوں میں مومنین کا ذکر کیا، 2 آیتوں میں کفار کا ذکر کیا، اور 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر کیا۔ کتنا؟ 4 آیتوں میں مومنین کا ذکر
اور 2 آیتوں میں کفار کا ذکر پکے اور 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے۔ پڑھتے ہیں جی پہلا باب۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ یہ حروف مقطعات کہتے ہیں یا متشابہات کہتے ہیں، 2 لفظ ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مقطعات یا متشابہات۔ مقطعات تو ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم کو علم نہیں پڑھتے، الف کو الگ، لام کو الگ اور میم کو الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ کتنی سورتوں کے؟ 29 سورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں۔ پہلا قول مفسرین کا اس بارے میں یہی ہے کہ یہ متشابہات ہیں، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے جب بھی وہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ۔ مفسرین کرام کا دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے اسماء ہیں۔ تیسرا طبقہ کہتا ہے کہ یہ سورت کے نام ہیں۔ چوتھا طبقہ کہتا ہے کہ یہ سورت کے مضامین کی طرف اشارہ ہوتا ہے ان میں۔ اور چوتھا طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی بلاغت ہے۔ فصیح آدمی، عرب کا دستور تھا جب فصیح اور بلیغ گفتگو کرتا تھا تو وہ یہ حروف استعمال کرتا تھا۔ اگر یہ عرب کی عام فصاحت سے ہٹ کر ہوتا تو جس طرح عرب باقی چیزوں پر اعتراض کرتے تو وہ ان 29 سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات آئے ہیں ان پر بھی کیا کرتے کہ یہ کیا چیز ہے، الف لام میم ہا میم کاف ہا یا عین صاد۔ ان کا اس کے اوپر کبھی اعتراض معلوم ہوتا ہے کہ یہ فصاحت کا ایک طریقہ کار تھا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک دوسری بات بھی ذکر کرتے ہیں۔ وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ وہی قرآن ہے، الف لام میم کاف ہا یا عین، یہ وہی حروف تہجی ہیں جس سے تم بھی اپنی باتیں بناتے ہو، تمہاری زبان میں بھی یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، قرآن میں کوئی زائد الفاظ نہیں، لیکن اس کے باوجود انہی حروف سے بننے والا کلام ساری کائنات مل کر اس جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتی۔ یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن معجز کلام ہے۔ وہی حروف ہیں جو تم دن میں اپنی بولی میں کیا کرتے رہتے ہو، استعمال کرتے رہتے ہو۔
وقال الآخرون بل انما ذکرت هذه الحروف فی اوائل السور التي ذکرت فیہا، اور یہ جو اس میں ذکر کیے گئے ہیں یہ کیوں ذکر کیے؟ کہتے ہیں بیاناً لإعجاز القرآن، قرآن کے اعجاز معجزہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے، وَأَنَّ الْخَلْقَ عَاجِزُونَ عَنْ مُعَارَضَتِهِ بِمِثْلِ هَذَا مَعَ أَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِّنْ هَذِهِ الْحُرُوفِ۔ باوجود اس کے کہ یہی قرآن انہی حروف سے مرکب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس جیسا کلام بنا نہیں سکتے۔ بلوچستان والوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ محبت بندے کو کھینچ کے لے آتی ہے۔ خضدار میں نے پروگرام کیا، کراچی سے 6-7 گھنٹے کا سفر ہے، تو دوسرا بیان خضدار کے بعد کراچی میں تھا، تو یہ موٹر سائیکل پہ خضدار سے کراچی پہنچے۔ مدرسے کے طالب العلم نہیں ہیں، سنتے تھے، محبت پیدا ہوگی دل میں قرآن سے، تو جب قربانی 6 گھنٹے کے سفر کی دی تو اللہ نے طاقت دی اور اٹھا کے قرآن کے سامنے بٹھا دیا بلوچستان۔ ہمیں انتظار میں میری چاہت تھی کہ ہمارے اس پیغام کا کوئی تخم بیج لگ جائے خضدار وغیرہ میں۔ اللہ نے کیا کہ وہ بیج لگ گیا ہے، تو یوں ہی کام چلے گا۔ اللہ پاک ان کے سینوں کو کھول دے۔ تو بات چل رہی تھی حروف مقطعات کی، ٹھیک ہے، لیکن محققین کا قول یہی ہے بھائی اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، ھدی للمتقین، مضبوطی ہے، ثبات ہے متقین کے لیے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ آپ کہیں گے ذالک کا اشارہ بعید کا ہے اور ھذا معنی ہم قریب کا کرتے ہیں، یہ کتاب، ذالک دور کے لیے اور ھذا، تو میرے بھائی جس طرح احترام کے لیے، عزت کے لیے آپ مفرد ایک آدمی کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہو، جس طرح آپ تعظیم عزت کی خاطر ایک کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہو؟ جمع کا صیغہ۔ آپ تشریف لائیں کہتے ہیں کہ نہیں؟ جمع کا، تاسو راضی، تاسو کی نہیں، یہ تو جمع کے صیغے ہیں۔ اسی طرح کسی چیز کے رتبے کو ثابت کرنے کے لیے اگرچہ وہ پاس ہی کیوں نہ ہو، ضمیر بعید کی، اشارہ بعید کا کر دیتے ہیں، اس کے بعد رتبی کی طرف اشارہ ہے۔ ذالکہ سے بعد رتبی کہ او بلند مرتبے والی کتاب، او اونچے شان والی کتاب۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لا ریب فیہ، الکتاب قرآن کی صفت ذکر کی ہے، یعنی اگر کامل اور مکمل کتاب کہلوانے کے لائق ہے تو وہ صرف قرآن ہے۔ لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، شک کی نفی کی گئی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے باوجود کئی لوگوں نے اس میں شک کیا ہے، تو کیسے نفی کی جا رہی ہے؟ شک نہیں ہے، حالانکہ شک کرنے والوں نے شک، تو بتایا جا رہا ہے جو اس کے مضامین میں غور اور تدبر کرے گا اس کا شک نہیں رہے گا۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ جنہوں نے شک کیا ہے انہوں نے تدبر کیا ہی نہیں ہے۔ جو ان کے مضامین میں غور تدبر کرے گا ان کا شک نہیں رہے گا۔ یا بعض فرماتے ہیں کہ یہ لا ریب فی نفی بمعنی نہیں ہے، نفی بمعنی نہیں ہے، معنی یہ ہوگا لا ریب فی، اس میں شک نہ کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں ہے لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے اس میں، ھدی للمتقین، کتاب مفرد ہے اور نسبت تو شک تو ہوتا ہے نسبت بین الشیئین میں۔ جیسے میں کہتا ہوں زید، تو زید میں کیا شک ہے؟ شک تو تب ہو جب میں کہوں زید قائم، تو آپ کہیں گے ہاں اب نسبت میں شک ہو سکتا ہے کھڑا ہے یا نہیں ہے۔ تو کتاب تو مفرد ہے، تو مفرد میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نسبت ہے۔ کیا جواب ہے؟ نسبت تام ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن دوسرے مقام پہ ذکر کرتا ہے، فرمایا لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے سورۃ یونس میں فرمایا آیت 37، سورہ السجدہ میں آیت 2 میں فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 23 ہی میں یہاں ذکر ہے وہ نسبت، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں اس کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اب نسبت پوری ہو گئی۔ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ھدن ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے۔ میرے شیخ مانا کرتے ہیں ھدن للمتقین، یہ ثبات ہے متقین کے لیے، متقین کو مضبوط کرتی ہے۔ ورنہ اگر ہدایت کا یہاں وہ معنی لو، راستہ دکھاتی ہے، تو مومن تو متقی تو ہوتا ہی ہدایت یافتہ ہے، وہ تو ہدایت پہلے سے حاصل کر چکا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں ہدایت سے یہاں مراد کیا ہے؟ استقامت ہے، ثبات ہے، مضبوطی ہے، توفیق ہے، اللہ مضبوط کرتا ہے۔ تو یہ کتاب، اور واقعی جب متقی بندہ ڈگمگائے تو قرآن پڑھتا ہے تو یہ اس کو مضبوط کرتا ہے۔ یا علامہ ابن جریر نے ایک دوسرا معنی کیا، وہ بھی دیکھ لو، وہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین اے نور للموحدین، ھدی للمتقین اے نور للموحدین۔ امام ابن جریر یہ معنی کرتے ہیں کہ یہ نور ہے متقین کے لیے، متقی ہدایت یافتہ ہیں، یہ ان کے لیے نور ہے، مزید اجالے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر فرمایا ہدایت متقین کے لیے ہے، دوسرے مقام پہ فرمایا ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ تو علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرب کا محاورہ ہے، قد تبین الصبح لذی العینین، قد تبین الصبح لذی العینین یا لذوی العینین، صبح واضح ہو چکی ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ تو آپ بتاؤ اندھوں کے لیے صبح نہیں ہوئی؟ صبح تو سب کے لیے ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ عرب کا محاورہ ہے، جب کہتے ہیں صبح آنکھوں والوں کے لیے ہو گئی ہے واضح، تو اب کوئی پوچھے کہ صبح تو اندھوں کے لیے بھی ہوئی، تو جواب یہ ہوئی سب کے لیے ہے، لیکن اس کے اجالے سے فائدہ آنکھوں والے ہی اٹھائیں گے۔
پتہ نہیں میرا بھائی دوست سمجھا ہے کبھی کہ نہیں؟ جوادا، ہاں، ھدی للمتقین، ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے مستفید نفع مند متقین ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ الذین متقین، تقوی کا لغوی معنی ہوتا ہے بچنا، جعل النفس فی وقایت مما یخاف، جعل النفس فی وقایت مما یخاف، نفس کو خطرے والی چیزوں سے حفاظت میں کرنا۔ تو جتنی بھی حرام چیزیں ہیں سب سے بچنا، پہلے نمبر پر شرک سے، کفر سے، بدعت سے، یہ ساری چیزوں سے بچنے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ ہمارے ہاں تقوی کس کو کہتے ہیں؟ جبہ بڑا سا پہن لے جی، 15-20 گز کی پگڑی باندھ لے، اور 1000 دانوں والی ایک تسبیح رکھ لے، اندر سے جو مرضی ہو، لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ بڑا متقی ہے۔ نہ بھائی، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، مضبوطی ہے متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، بن دیکھے۔ یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں بالغیب، بغیر دیکھے۔ یہ کیا چیز ہے غیب؟ اب غیب سے مراد ما غاب عن الحواس، ما غاب عن الحس، ما غاب عن البصر، جو نظر سے، حواس سے کیا ہو؟ غائب ہو۔ ہاتھ سے ٹٹول نہیں سکتے، آنکھ سے آپ دیکھ نہیں سکتے، زبان سے آپ چکھ نہیں سکتے، ان چیزوں پر کیا ہوتا ہے؟ کس کا اطلاق؟ غیب کا اطلاق۔ اب جب غیب کا معنی یہ ہے تو اس کا اطلاق اللہ پر بھی ہے کہ اللہ ہماری نظروں سے غائب ہیں، اس کا اطلاق فرشتوں پر بھی کہ وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں، اس کا اطلاق جنت پر بھی، جہنم پر بھی ہے، آخرت پر بھی ہے، یہ ساری ہماری نظروں سے کیا ہیں؟ تو اب کئی مفسرین آپ کو معنی کرتے ہوئے یوں نظر آئیں گے، یؤمنون بالغیب اے یؤمنون باللہ۔ یؤمنون بالغیب کا معنی کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون باللہ۔ دوسرا مفسر آپ کو ملے گا معنی کرتے ہوئے یوں ہوگا، یؤمنون بالغیب اے بالجنت والنار۔ تو اب آپ کہیں گے جی بڑا اختلاف ہے مفسرین کا۔ او بھائی اختلاف نہیں ہے، غیب کے مصداقات بہت سارے تھے، کسی نے ان مصداقات میں سے اس کا ایک فرض ذکر کیا، کسی نے دوسرا فرض ذکر کر لیا۔ یہ لفظ قرآن کا کمال یہ کہ ایسا لفظ ذکر کیا جو سب کو کیا ہے؟ شامل ہے۔ یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں بالغیب، بن دیکھے، بغیر دیکھے، اللہ پر، فرشتوں پر، جنت پر، جہنم پر نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے قرآن نے بتایا تو ایمان لاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے بتایا تو یہ ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا معنی یؤمنون بالغیب، وہ ایمان رکھتے ہیں بالغیب کہ غیب اللہ ہی کے لیے ثابت ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ متقین کا تعارف کروایا جا رہا ہے، یؤمنون بالغیب کہ وہ غیب کا خاص ہونا اللہ ہی کے لیے ثابت کرتے ہیں کہ عالم الغیب کون ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ آپ بھی کرتے ہیں نا؟
ہاں، طالب العلم کے دنیا میں کچھ چند ارمان ہوتے ہیں۔ ایک ارمان اس کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے بال رکھنے کی اجازت ملے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے کوئی طالب العلم آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے ایک مرتبہ یہ بال رکھے نہ ہو۔ یہ ارمان وہ جو مرضی ہے آپ کر لو، استاد نہیں، جو مدرسہ چھوڑنا پڑے مدرسہ بھی چھوڑ کے چلا جائے گا، لیکن بال نہیں کاٹے گا۔ ایک مرتبہ یہ ارمان ضرور پورا۔ اور دوسرا اس کا ارمان یہ ہوتا ہے کہ میری نیند کب پوری ہوگی، ایسا کوئی موقع آئے کہ میں سو جاؤں اور مجھے کوئی اٹھائے نہیں۔ ہم جب پڑھتے تھے مدرسے میں، صبح ڈزا دروازوں پہ ناظم صاحب آ کے لاتے مارے، اٹھو بھائی اٹھو۔ تو راتیں چھوٹی ہوتی، رات کو بھی پڑھا ہے، لیٹ سوئے، صبح سویرے اذانوں سے پہلے اٹھا دیا۔ تو ہم وہ چھوٹے جو طلباء ہوتے، کئی دفعہ ایسے ہوا کہ وہ واش روم گئے اور ادھر ہی لوٹے کے سامنے سوئے ہوئے ہیں۔ دروازے کو کنڈا لگانا بھی بھول گئے، باہر کھڑا ہے بندہ انتظار کر رہا ہے کہ بھئی کو نکلے۔ جب ہاتھ لگایا دروازہ کھولا تو بے فکر۔ تو اگر ان کو نہ جگائے کوئی نہ، تو یہ میرا خیال سے اگر صبح نہ جگائیں تو یہ شام تک بھوکے پیاسے بھی سوئے رہے ہیں۔ لوگ گولیاں کھاتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، ان کو گولی مارو ان کی نیند نہیں اڑتی۔ یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ نے ان کے اوپر خصوصی کرم نوازی کی ہے۔ کل میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں طلباء کے لیے کچھ بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھیجو۔ رات کو عبدالقدیر نے بتایا کہ اس نے 2 بکرے ان کے لیے بھیجے ہیں کہ بھائی یہ کھا لیں۔ تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا دیکھو بادشاہ ہیں طلباء، کیا ہیں؟ اللہ خوراک بھی بادشاہوں والی کھلاتا ہے۔ ہم تھے تو میں نے کہا کبھی کسی نے وہ فارمی مرغی کا بھی نہیں پوچھا، طلباء قرآن پڑھنے والے آ گئے، دیکھو شہنشاہی خوراک بھی ان کو شروع ہو گیا۔ یہ انسان کو ان چیزوں میں غور کرنا چاہیے۔ آپ وقف ہوتے ہو، اللہ آپ کو بہترین کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تم سے مطالبہ یہ ہے قرآن کے خادم بنو، قرآن پھیلاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ کہ رزق اللہ دیتا ہے اور کیسے دیتا ہے یہ دیکھ لو، تمہیں نہیں دے گا۔ مجھے اکثر لوگوں کی اس بات پہ اعتراض رہتا ہے کہ ایک طرف جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ بچہ دو عالم بنے، حافظ قاری عالم، بھائی مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ ایک طرف کہتے ہیں چھوڑے یار، کوئی نوکری کرے، ملازم بنے، کوئی کمائے گا، مولوی بنے گا تو کیا کھائے گا؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں اور دوسری طرف جب کھانے کی بات آتے کہ مولوی کھا گئے۔ کہ بھائی 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات تو منتخب کرو۔ جب بات کھانے کی چلتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بس کھاتے ہی لوگ رہنے، حلوے کا نام لیا جائے تو بس ان کو مولوی یاد آتا ہے۔ ایک جگہ پروگرام کے لیے گیا تو ایک بندہ کہتا ہے خوراک العلماء لے آؤ۔ میں نے کہا یہ کیسا ہے وہ خوراک العلماء؟ تو تھوڑی دیر گزری تو کہا جی حلوہ شریف آ گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ اب خوراک العلماء نہیں ہے، تو سارے مرتے ہیں، علماء بیچارے تو اب ہمارا جیسے گلے کا مسئلہ ہے، ہم تو اس کو کھاتے بھی نہیں ہیں، کیا کریں؟ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ قیام قعود، اس کے لیے لفظ تو یہ آپ کہیں گے جوڑ نہیں آتا۔ قیام قعود تو تقاضا کرتا ہے جسم والی چیز کا۔ آپ کہتے ہیں میں نے یہ چیز کھڑی کر دی ہے، تو نماز کیسے؟ میرے شیخ فرماتے ہیں لفظ کا معنی متعلق سے بدل جاتا ہے، لفظ کا معنی اپنے متعلق سے
بدل جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے جاء زید، زید آ گیا، تو مطلب کیا ہے؟ انتقل من مکان الی مکان آخر، ایک جگہ سے آیا دوسری جگہ پہنچ آیا۔ اور جب کہتے ہیں جاء البرد، سردی آ گئی، لفظ وہی ہے۔ تو آپ نے کبھی دیکھا موٹر میں بیٹھ کے سردی آ رہی ہے؟ یہ سردی کدھر آ رہی ہے جی؟ سردی چوک میں پہنچ آئی ہے؟ نہیں، سردی ظاہر ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ ظاہر ہو گئی ہے۔ متعلق بدلا، معنی بدل گیا۔ فرمایا قامت السوق، کیا عرب کہتے ہیں قامت السوق، بازار کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ بازار کو ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا؟ نہیں، اس میں تجارت، خرید فروخت شروع ہو گئی، کاروبار چل پڑا، گرم ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہاں قام یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اس کو رائج کرتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں۔ اور قیام صلاۃ کے لیے 10 شرطیں ہیں، تب وہ قائم ہوتی ہے، اور 10 کی 10 قرآن میں ہیں۔ ذرا دیکھیے، پہلی شرط طہارت ہو، طہارت جسمانی ہو۔ سورہ مائدہ فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ طہارت بدنی۔ نمبر 2، اوقات مقررہ پر ادا کی جائے تو اقامت ہے۔ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ تیسرا، اس پر دوام اختیار کیا جائے۔ کیا؟ ہمیشہ دوام ہو۔ فرمایا علی صلاتہم دائمون، مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں پر مداومت اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 4، سفر اور حضر میں محافظت ہو۔ ایک ہے مداومت ہمیشہ کی، اور ایک ہے کہ سفر اور حضر میں اسے ضائع ہونے سے کیا کرے؟ بچائے۔ جیسے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز۔ اور نمبر 5، کہ نماز کی حقیقت سے غافل نہ ہو۔ کیا؟ ہاں، جیسے کہیں یہ نہ، جیسے قرآن کہتا ہے عن صلاتہم ساہون، بھولے ہوئے نہیں، بھولتے نہیں ہیں۔ اور نمبر 6، ریاکاری نہ ہو۔ فرمایا الذین ہم یراؤون، منافق پڑھتا ہے تو کس لیے پڑھتا ہے؟ دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے۔ اور نمبر 7، سستی نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ ہاں، جیسے لا یأتون، یہی ہے نا، لا یأتون الصلاۃ الا وہم کسالی، نماز کی طرف نہیں آتے مگر الا کسالی، کس کے ساتھ؟ سستی کے ساتھ۔ تو سستی نہ ہو۔ نمبر 8، با جماعت ہو، ارکعوا مع الراکعین۔ کتنی ہو گئیں؟ نمبر 9، خشوع خضوع ہو، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ نمبر 10، برائی اور بے حیائی سے روک دے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ تو یہ 10 باتیں قیام صلاۃ کے لیے ضروری ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں مصارف دینیہ میں۔ وَمِمَّا
رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، من ما کے اندر من تبعیضیہ ہے. کیا ہے؟ من تبعیضیہ ہے. من تبعیضیہ کا مطلب کیا ہے؟ سارا نہیں، اس میں سے بعض خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے. اور رزقناہم، اس میں اشارہ کر دیا تاکہ بخل ختم ہو کہ اگر خرچ کرتے ہیں تو دیا ہوا بھی ہمارا ہی ہے. مما رزقناہم، اگر خرچ بھی کرتے ہیں تو دیا ہوا کس کا ہے؟ ہمارا دیا ہوا ہے. ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں. تو خرچ تو سارے ہی کرتے ہیں. یہاں ينفقون سے مراد مصرف میں خرچ کرتے ہیں، مصارف دینیہ میں، جہاں دین نے بتایا ہے وہیں خرچ کرتے ہیں. اللہ اکبر. والذین یؤمنون، اور وہ لوگ ہیں متقین جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس وحی پر، اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف، وما، اور اس پر، انزل من قبل کا، جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے. انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، متقین کا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے قرآن. ما عام ہے، وحی جلی اور خفی دونوں کو شامل ہے، قرآن بھی حدیث بھی. ہاں، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے وحی، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، سب پر ہمارا کیا ہے کہ اپنے نبیوں پر جب یہ اتری تو یہ برحق کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. دار آخرت، کیا؟ دار آخرت. قرآن کریم میں 40 مقامات میں تقریباً آخرت کا لفظ جو ہے یہ آیا ہے یوم الآخرہ، دار الآخرہ کے ساتھ. مرزا قادیانی کو ادھر آ کے ایک خوش فہمی لگی. کسی نے اس کو بتایا نا کہ یہاں تو قرآن کہتا ہے اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو پہلے نازل ہوئی، اس پر جو آپ پر نازل ہوئی نبی علیہ السلام. تو نبی علیہ السلام کے بعد بھی اگر کوئی وحی آنی ہوتی تو اس کا ذکر، تو پریشانی کے بعد کہتا ہے، نظر پڑی تو کہتا ہے جی میری وحی کا بھی ذکر ہے. کہا آپ کی وحی کا ذکر کدھر ہے؟ کہتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ، اے بِالنُّبُوَّةِ الْآخِرَةِ. ہم نے کہا پورا قرآن چھان مارو، بالنبوت الآخرہ، آخرت یہ نبوت کی صفت کبھی آئی نہیں ہے پورے قرآن میں. بات سمجھ میں آئے گی؟ دار الآخرہ، یوم الآخر. تو وبالآخرۃ، اور یوم آخر پر، آخری دن، آخری گھر پر وہ یقین رکھتے ہیں. اب آپ بتائیں آخری قیامت کو یوم الآخرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یوم الآخر، آخری دن کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا. جواب، اس کو آخری دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ دن رات کا سلسلہ اس پہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. جنتیوں پہ ہمیشہ دن ہی رہے گا اور جہنمیوں پہ ہمیشہ رات ہی رات رہے گی. دن رات کا سلسلہ کیا ہو جائے گا؟ ختم. دن ہے تو دن ہی رہے گا، اور جن پہ رات ہے تو یہ ہے وہ آخری دن.
کتنے اوصاف ذکر کیے؟ 5 اوصاف انعام یافتہ متقین لوگوں کے ذکر کیے. فرمایا ان کا حکم دنیاوی کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر من ربہم، اپنے رب کی طرف سے. اولئک، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر. یہ دنیاوی حکم ہے، دنیا میں ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں آخرت میں. یہ اخروی حکم ہے. میں نے کہا گروہوں کا ذکر، ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی. دنیا میں ہدایت یافتہ یہی ہیں اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے کامیاب بھی یہی ہیں. لفظ پہ غور کیجئے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں علی ھدی، یوں نہیں کہا ذو ہدایت، یہ نہیں کہا ھم المہتدون، مبالغہ ہے. علی کا لفظ ذکر کیا، علی استعلاء کے لیے آتا ہے. زید علی السطح، زید چھت پر ہے. رکب علی الفرس، گھوڑے کے اوپر سوار ہو گیا. یہ اوپر کا لفظ اس لیے ذکر کیا کہ اشارہ کر دیا کہ اس حد تک یہ ہدایت والے ہیں، گویا کہ ہدایت ان کی سواری ہے اور یہ ہدایت کی سواری پر سوار ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گویا کہ یہ ہدایت کی سواری پر سوار ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اوپر ہدایت کے اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامل فلاح پانے والے ہیں. اصل میں فلاح کا لغوی معنی ہوتا ہے البقاء. فلاح کا لغوی معنی کیا ہے؟ بقا ہے. اب ان کے لیے بقا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے لفظ استعمال کیا کہ یہ جنت میں المفلحون من الفلاح وَأَصْلُهُ الْبَقَاء، فَكَأَنَّهُ قِيلَ لِلْمُؤْمِنِينَ مُفْلِحُونَ لِفَوْزِهِمْ بِالْبَقَاءِ فِي النَّعِيمِ الْمُقِيمِ. فَكَأَنَّهُ قِيلَ لِلْمُؤْمِنِينَ مُفْلِحُونَ لِفَوْزِهِمْ بِالْبَقَاءِ فِي النَّعِيمِ الْمُقِيمِ، اس لیے کہ یہ نعمتوں کے باغات میں ہمیشہ باقی رہیں گے. ٹھیک ہے جی. ان الذین، دوسرے گروہ کا ذکر، مغضوب علیہم کا ذکر شروع ہو گیا. فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، کہ تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا تو ان کو نہ ڈرائے. انذاروں کا ایاہم، تیرا ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے. لا یؤمنون، کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ تو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لاتے. اس آیت کے بعد کوئی کافر مسلمان نہیں ہوا، بہت سارے ہوئے ہیں. ادھر فرمایا تو ڈرائے یا نہ ڈرائے ایمان نہیں لاتے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے آیت کے بعد جب رب نے کہہ دیا ایمان نہیں لائیں گے تو نہیں لانا چاہیے تھا نا. حالانکہ اس آیت کے بعد بھی سینکڑوں لوگ ایمان لائیں. جواب سمجھیں کہ اس سے مراد سارے کفار نہیں ہیں. کیا؟ ہاں،
اور کفر سے مراد کفر عنادی ہے۔ کیا؟ کفر سے مراد کون سا کفر ہے یہاں؟ اب آپ کہیں گے کفر کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ علامہ قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفر کی 4 قسمیں ذکر کی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ 5 ذکر کرتے ہیں، باقی 4 فرماتے ہیں کفر و انکار، کفر و جحود، کفر و عناد، کفر و نفاق۔ کفر انکار کہ بندہ کافر ہے، اللہ کو سرے سے جانتا ہی نہیں ہے، منکر ہے، اللہ کو پہچانا ہی نہیں اس نے، لا یعرف اللہ اصلا، بالکل نہیں جانتا اللہ کو۔ کفر جحود، کفر جحود اس کو کہتے ہیں کہ جانتا ہے اللہ کو دل سے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا۔ اللہ کو جانتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا، جیسے کفر ابلیس۔ تو کیا ابلیس اللہ کو جانتا نہیں تھا؟ اتنا عرصہ تو عبادت جو کرتا رہا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسری قسم ہے کفر عناد۔ کفر عنادی یہ ہے کہ دل سے اللہ کو جانتا ہے، کبھی زبان سے اقرار بھی کر لیتا ہے، کبھی زبان سے اقرار بھی کر لیتا ہے لیکن دین نہیں مانتا۔ کیا؟ اللہ کا دین۔ تو کیا ابو جہل اللہ کا منکر تھا؟ جی، دین کا منکر تھا، ضد کی وجہ سے نہیں مان رہا تھا، کیا؟ عناد کر رہا تھا۔ اور امام نصفی نے اور 4تھی قسم لکھ لو کفر نفاق، کہ اندر سے پکا کافر ہو، اوپر سے اپنے آپ کو کیا ظاہر کرے؟ مسلمان ظاہر کرے، تو اس کو کفر نفاق کہتے ہیں۔ یہاں کفر سے مراد کفر عنادی ہے۔ یہی وجہ ہے جلالین تک معنی ملے گا آپ کو کہ ان الذین کفروا اے سطروا الحق عنادا، سطروا الحق عنادا، کہ عناد ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے حق کو چھپایا، اظہار اس کا نہیں کرتے، عنادی ہیں۔ اور یہ سارے کافر نہیں تھے، یہ ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، اخنس بن شریق تھا، یہ لوگ تھے۔ تو اس آیت کے بعد ان میں سے کوئی ایمان لایا؟ کئی تفسیروں میں آپ کو ادھر یہ لفظ بھی ملے گا کہ ان الذین کفروا کابی جہل و ابی لہب، یہ لفظ بھی آپ کو ملے گا مثال کے طور پر، ٹھیک ہے نا؟ تو جن میں کفر عنادی تھا وہ نہیں ایمان لائے، اور جن کا کفر عناد والا نہیں تھا تو اللہ نے ان کو توفیق دی ہے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان پر کہ تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ جب اللہ نے بتایا کہ ایمان نہیں لاتے تو وہ تو مجبور ہو گئے۔ بھائی یہ خبر ہے، جبر نہیں ہے، لفظ لکھ لو، اللہ نے خبر دی ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نے کفر پہ مجبور کیا۔ اللہ نے اپنے علم بسیط، علم محیط سے خبر دی ہے، اس کو خبر کہتے ہیں، جبر جبر نہیں کیا اللہ نے ان پر۔ تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، ہم لا یؤمنون، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ ایمان نہیں لاتے، ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے، پھر تبلیغ کا کوئی فائدہ ہے؟
پھر تو مطلب ہے کہ تبلیغ نہیں کرنی چاہیے تھی نا۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اللہ نے پہلے ہی بتلا دیا ڈراؤ نہ ڈراؤ، یہ نہیں مانیں گے تو تبلیغ کے کیا فائدہ؟ جواب دو فائدے ہیں تبلیغ کے۔ کتنے فائدے ہیں؟ ایک مبلغ کو فائدہ ہو اور ایک مبلغ کو فائدہ ہو۔ ایک مبلغ کو فائدہ ہو تبلیغ کرنے والے کو، ایک مبلغ جس کو تبلیغ کی جا رہی اس کو فائدہ ہو۔ تبلیغ سے دو فائدے ہوتے ہیں، مبلغ تبلیغ کرنے والے کو فائدہ، جس کو تبلیغ کی جا رہی۔ یہاں جس کو تبلیغ کی جا رہی اس کو تو فائدہ نہیں، لیکن تبلیغ کرنے والے کو تو فائدہ ہے نا۔ ان کو اگرچہ فائدہ نہیں، لیکن تبلیغ کرنے والے کو تو بہرحال فائدہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اتمام حجت۔ کیا؟ ہاں، یہ تو نہیں کہیں گے کل کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں۔ دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، کانوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، یہ حکم دنیاوی ہے۔ دوسرے فرقے کا حکم دنیاوی کیا؟ اللہ نے اسباب ہدایت ان کے ختم کر دیے، اور یہ ہدایت کے اسباب ہے، بندہ سنتا ہے تو کچھ سمجھتا ہے، دیکھتا ہے تو کچھ سمجھتا ہے، دل سے سوچتا ہے تو کچھ سمجھتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے اس کفر کی وجہ سے، کفر میں انتہا تک پہنچنے کی وجہ سے اسباب ہدایت کیا کر دیے؟ ختم کر دیے۔ یہ ختم القلب قرآن اس کے لیے مختلف تعبیرات ذکر کرتا ہے۔ کبھی قرآن اس کے لیے تعبیر کرتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر۔ کبھی قرآن کریم ختم القلب کی تعبیر کرتا ہے تالے سے۔ کس سے؟ بل ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پہ تالے ہیں؟ کبھی قرآن کریم اس کے لیے تعبیر کرتا ہے طبع سے، طبع اللہ علی قلوبہم۔ کبھی اللہ اس سے تعبیر کرتا ہے زیغ سے، فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑے کر دیے۔ بہت ساری تعبیرات ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اللہ نے ختم القلب جب اللہ نے کر دیا تو ان بیچاروں کا قصور کیا ہے؟ وہ تو مجبور ہو گئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ختم القلب یہ آخری سٹیپ ہے۔ اللہ ابتداءً مہر نہیں کرتے۔ اگر ابتداءً مہر اللہ کرتا تو پھر قرآن کیوں نازل کرتا ان کے لیے؟ رسول کیوں بھیجتا؟ پھر تو اللہ کا قرآن بیان کروانا، رسول کا بیان کرنا، یہ محض بیکار رہ جاتا ہے۔ ختم القلب یہ ان کے انکار کی انتہا کی وجہ سے لگتا ہے۔ انکار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، آخر میں جھگڑے پہ اتر آتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جدال پہ آتے ہیں، پھر جا کے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔
فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی۔ تو مہر کا لفظ کیا چیز ہے؟ مہر کیا چیز ہے؟ جس طرح کسی چیز پہ آپ سٹیمپ لگا دیں، مہر لگا دیں، تو مہر لگنے کے بعد اندر کی چیز باہر نہیں آتی اور باہر کی چیز مزید اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جب سٹیمپ لگ گئی دل پہ، اب دل سے کفر باہر نہیں آئے گا اور باہر کا ایمان اندر نہیں جائے گا۔ سمجھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر ہر چیز سنیں گے، نہیں سنیں گے تو رب کا قرآن نہیں سنیں گے، اس کی طرف دل نہیں کرے گا۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ جس طرح آنکھ پہ پردہ ہے، ہر چیز نظر آئے گی، حق راستہ نظر نہیں آئے گا۔ جس طرح ایک آدمی کی آنکھ پہ پردہ ڈالو اور اس سے کہو یہ چیز سفید ہے یا نیلی ہے یا سرخ ہے، تو آنکھ پہ پردہ پڑنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی ان کی آنکھوں پر کیا آ چکے ہیں؟ پردے آ چکے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کا اخروی حکم یہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے عظیم عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ تیسرا گروہ ضالین، منافقین کا تیسرا گروہ شروع ہو گئے، جو تین طبقے ذکر کیے سورہ فاتحہ میں، انعام یافتہ، مغضوب علیہم اور تو ضالین کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ سنیے ذرا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور دن آخری پر، یعنی قیامت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ نہیں ہیں بالکل بھی مومن، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ دھوکہ نہیں دے سکتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کی کہ وہ جھوٹ کہتے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ فساد نہ کرو زمین میں، قالوا، تو کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، یہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ، ذرا سمجھو میرا بھائی، منافقین کا ذکر، منافق کون ہوتا ہے؟ جس کا باطن اس کے ظاہر کے خلاف ہو، جس کا قول اس کے عمل کے خلاف ہو۔ اور منافق اعتقادی بھی ہوتا ہے اور عملی بھی ہوتا ہے۔ اعتقادی وہ منافق ہے جس کا عقیدہ کفر والا ہے، اوپر سے مومن بن رہا ہے مفادات کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے۔ اور منافق عملی وہ ہے تو مومن، لیکن کام کس والے کرتا ہے؟ منافقوں والے کرتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کسی ایک بندے کا نام موسیٰ تھا، نام تو اس کا بڑا اچھا نام رکھا تھا، لیکن کام وہ ایک بھی ٹھیک نہیں کرتا تھا، تو کسی نے کہا نام تیرا موسیٰ اور کام تیرے فرعون والے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے منافق عملی، عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے لیکن عمل کس کے کرتا ہے؟ منافقوں کے کرتا ہے۔
ان کی تاریخ میں نے تھوڑی سی بتائی تھی۔ مکے میں منافق نہیں تھے، کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ اور آغاز کس سے ہوا؟ عبداللہ ابن ابی سے، جو رئیس المنافقین ہے۔ اس کے اندر نفاق نبی علیہ السلام کے ساتھ حسد کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اور یہ حسد کی بیماری بڑے بڑے لوگوں کو لے ڈوبی ہے، بڑے بڑے لوگوں کو اندر سے گندا اور کھوکھلا کر دیا ہے اس نے۔ انشاءاللہ جب ہم چلیں گے آگے تو میں اس پہ بحث کروں گا، کیونکہ ہم تو قرآن پڑھتے ہی اپنے سینوں کے علاج کے لیے ہیں۔ تو جب ہمارے دلوں کے اندر ایسی بیماریاں پڑی ہوں اور ہم دوسروں کا علاج کرنا چاہیں اور اپنے علاج کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو، جی دوسروں کا زکام ٹھیک کرنے کی فکر لگی اور اپنی ناک بہ رہی ہو نیچے، تو اس کی دوائی کون لے گا؟ ہاں، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے من ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور دن آخری پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے وہ بِمُؤْمِنِينَ، با لگایا یعنی بالکل بھی مومن نہیں ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ اور آخرت پر، تو پھر وہ مومن کیوں نہیں ہے؟ سوال تو یہی ہے نا بھائی، کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے ہیں اللہ اور آخرت کے اوپر، تو پھر وہ کیوں مومن نہیں؟ جواب، یخادعون اللہ، دل سے ایمان نہیں لائے بلکہ وہ کس لیے؟ دھوکہ دینے کے لیے، ہاں دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں، منافق جتنے بھی بد کردار ہوں، کیا وہ اللہ کو دھوکہ دینے کا سوچتے ہیں؟ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، تو اللہ کو دھوکہ کیسے دیتے؟ دو معنی کیے مفسرین نے۔ ایک معنی یہ کیا کہ یخادعون رسول اللہ، مضاف محذوف ہے، لفظ اللہ سے پہلے مضاف کیا ہے؟ یخادعون رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول کو اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ حل ہو گیا مسئلہ۔ دوسرا جواب کہ بھائی یہ واو تفسیری ہے، یخادعون اللہ والذین، واو کیا ہے؟ تفسیریہ ہے، تو واو تفسیریہ تو معنی یوں ہوگا یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، یعنی ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کن کو؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ تو ہوشیار بننا چاہتے ہیں نا جی، کہ ہم ان کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں اور بس اپنا ٹائم گزار رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ دھوکہ نہ اللہ سے کر سکتے اور نہ مومنوں کا کچھ بگاڑتے اپنا ہو، یہ تو تم اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہو، جا رہے ہو جہنم میں اور خوش ہو رہے ہو کہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں جی۔ ہاں کوئی مکہ نا دبل سڑی پلار کے چرستا بہم د کوئی پلارا لارشی، کوئی پطرف لارشی، کہتے ہیں کسی کے راستے میں کنواں مت کھودو گڑا، کہیں اسی راستے سے آپ کا گزرنا ہو جائے، خود ہی اس کھڈے میں نہ پڑے رہو۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ دھوکہ دے سکتے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ایک علم ہوتا ہے، ایک شعور ہوتا ہے۔ جانوروں میں علم نہیں ہوتا، شعور ہوتا ہے۔ کیا؟ جانوروں کو علم نہیں، لیکن گدھے کو پتہ ہے کہ بھئی یہ کھڈا ہے، وہ نہیں جائے گا، آپ اس کو کنویں کی طرف گھسیٹ کے بھی لے کے جاؤ نہیں جائے گا، آگ کی طرف لے جاؤ نہیں جائے گا۔
ایسا ہی ہے نا، جانوروں کو آپ دیکھ لو، کئی چیزیں کھائیں گے جنگل میں، لیکن جو بوٹی زہریلی ہے وہ نہیں کھائیں گے۔ یہ ان کا شعور ہے۔ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وما یشعرون، منافق حیوان سے بھی بدتر ہے کہ حیوان میں شعور ہے اور اس بدبخت میں وہ بھی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے دھوکہ اپنے آپ کو جو دے رہا ہے، یہ کام تو حیوان بھی نہیں کرتا، اس میں شعور ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ، اور یہ جب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو اس میں شعور نہیں ہے، حیوان ہے نا۔ ڈنگر دے ڈنگر۔ ہاں توحیدی صاحب یہ افغانی والا نہیں ہے، ہمارے ایک شیخ الحدیث صاحب تھے، تو وہ یہاں ایک افغانستان کے طلباء ان کے ساتھ پڑھنے آتے تھے، تو ایک طالب علم آ کے استاد جی سے کہتے استاد جی آپ تو ڈنگر ہو گئے ہیں۔ تو ڈنگر افغان کی زبان میں کمزور کو کہتے ہیں، یعنی آپ کمزور ہو گئے، تو خود سے ڈنگر شیوے ہو نہیں۔ تو استاد جو پشتو بولتے تھے تو اس میں تو ڈنگر وہ جانور کو کہتے ہیں، استاد نے اس کو گالیاں، ڈنگر تیرا باپ ہوگا، دادا ہوگا، سب شروع ہو گیا۔ وہ حیران ہے کہ استاد آج غصے میں کیوں ہے۔ بس کبھی کبھی زبانوں کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ دونوں زبانیں پشتو ہی بولتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حیوان سے بھی بدتر ہیں، ڈنگر سے بھی کیا ہیں؟ بدتر ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ ہاں بیماری ہے، بیمار، یہ مریض ہیں۔ اور وہ بیماری کس چیز کی ہے؟ منافقت کی۔ یہ نفاق بہت بڑی بیماری ہے، جب یہ کسی کو لگ جائے نا پھر ان کا یہی حشر ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فساد کو اصلاح کہتے ہیں، وہ جھوٹ کو سچ کہتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور وہ باطل کو حق کہتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ بیماری ہے، تو فرمائے ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، پس بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری۔ اب بڑھا دی، کیوں بڑھا دی؟ قرآن تو بیماریاں گھٹانے کے لیے آیا ہے، علاج ہے تو بڑھا کیوں دی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ بڑھا دی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حقیقت بیان کر رہا تھا اور وہ حسد میں تھے، تو قرآن مومنوں کے جتنی ترقی کے تذکرے کرتا تھا، اللہ جتنا مومنوں کو ترقی دیتا تھا اتنا ہی ان کے دلوں میں حسد کا اضافہ ہو رہا تھا۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اور بیماری یہی تھی کہ آپ کی ترقی، آپ کی عزت یہ نہیں برداشت کرتے، تو اللہ نے آپ کو نوازنا شروع کر دیا، تو ادھر آٹومیٹک ان کی بیماری بڑھنا شروع ہو گئی۔ جیسے کہتے ہیں نا بھائی جلے ہوئے کو جلاؤ اور روٹھے ہوئے کو مناؤ، تو بھائی جو جلتا ہے تو وہ اور جلے گا۔ فَزَادَهُمُ یہ جملہ دعائیہ ہے، یا یوں کہہ دو اس کو جملہ تو اب معنی یہ ہوگا ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، پس اللہ اور بڑھا دے ان کی بیماری کو۔ بد دعا ہے۔ جب آپ کسی کا بیان سنتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اللہم زد فزد، زادک اللہ، ٹھیک ہے، تو یہ دعا ہوتی ہے۔ تو ادھر گویا مومن کو اللہ دعا بتلا رہے ہیں کہ ان کو ایسی بد دعا دو، کیا؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو تم کیا کہو؟ اللہ اور بڑھا دے۔ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، پس بڑھا دیا اللہ نے ان کی بیماری کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک۔ علیم، مولم، مولم دونوں لفظ ہیں۔ علیم بمانے مولم، درد دینے والا، مولم درد دیا ہوا، یعنی وہ عذاب اتنا سخت ہے کہ خود اس عذاب کو درد ہو رہا ہے۔
سمجھ آ رہی؟ اتنا سخت ہے۔ اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جہنم کی آگ آپس میں ایک دوسرے کو کھا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، بوجہ اس کی کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ تو آپ سے سوال کرتا ہوں، یہاں سزا مطلق جھوٹ کی نہیں ہے، یہاں سزا مطلق جھوٹ کی نہیں ہے کہ آپ نے سبزی جو ہے بیچی ہے کہ آپ کہتے ہیں اب بھی کھیت سے آئی ہے حالانکہ 2 دن پہلے آئی تھی، تو جھوٹ تو یہ بھی ہے۔ آپ نے کہا یہ چیز میں نے 50 کی مجھے پڑی ہے حالانکہ آپ نے 40 کی لی تھی، تو جھوٹ تو یہ ہے۔ تو یہ سزا ان جھوٹوں کی ہے۔ اس لیے کیا گہرا معنی کیا ہے حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ، وہ جھوٹ بولتے تھے نہیں کہا، کیا؟ بما کانوا یکذبون، جھوٹ کہتے تھے۔ اب اس کا فرق آپ کو یوں سمجھاتا ہوں، وہ مطلق جھوٹ نہیں، بما کانوا یکذبون یہ اوپر جو کہہ رہے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یہ جو کہہ رہے ہیں تو یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کوئی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ پیچھے جو آپ پڑھ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو یہ سزا ان کو جو مل رہی ہے مطلق جھوٹ کی نہیں بلکہ اس دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں۔ بات سمجھے؟ یؤمنون کیا لفظ ہے؟ بما کانوا یکذبون واذا قیل لهم، اور جب کہا جاتا ہے ان سے لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ کرو زمین میں، قالوا تو کہتے ہیں شرک پھیلا کر، کفر پھیلا کر فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں بے شک ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ کتنے مبالغے ہیں، تاکیدات دیکھو، قالوا انما نحن مصلحون، ہم ہی اصلاح کرنے، ہمارے کام، ہم سے زیادہ تو اصلاح کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، کام ہمارا ہی تو کام ہے اصلاح کرنا۔ فرمایا الا خبردار انہم هم المفسدون، یہی لوگ، بے شک یہی لوگ فسادی ہیں، فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے لوگ، قالوا تو کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسے کہ ایمان لائے بے وقوف، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ کما آمن الناس، الناس میں الف لام عہدی ہے اور معہود صحابہ ہیں، تفسیر ماوردی۔ الناس سے مراد کیا ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ تو اس سے واضح نص اور کیا ہو سکتی ہے صحابہ کرام کے ہدایت یافتہ ہونے کی، کہ اللہ نے ان کو کفار کے سامنے آئیڈیل بنا کر پیش کیا، معیار بنا کر پیش کیا کہ ایمان لاؤ تو صحابہ جیسا، جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ تو اگر صحابہ کا ایمان یا دکھلاوے کا ہوتا یا کھوٹا ہوتا یا انہوں نے بعد میں ایماندار نہ رہنا ہوتا تو ہم تو نہیں جانتے، لیکن اللہ تو ماضی حال استقبال سب کو جانتا ہے، اللہ کبھی بھی ان کے ایمان کو ہدایت کا معیار نہ قرار دیتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے لوگ، قالوا تو کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف، الا خبردار یہی لوگ ہی فساد کرنے والے ہیں، الا خبردار انہم یہ لوگ،
بے شک یہ لوگ ہم السفہاء یہی فسادی ہیں، یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن نہیں جانتے۔ استنباط علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جو بے وقوف کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ خود بے وقوف ہے۔ فرماتے ہیں آیت سے استنباط ہوتا ہے ہر وہ واقعہ، قصہ اور کہانی جو کسی صحابی کے متعلق بیان کیا جائے اور اس سے صحابی کے اندر سفاہت کا اندیشہ پیدا ہو کہ یہ بے وقوفی کی نسبت پیدا ہوتی ہو تو وہ واقعہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ نص موجود ہے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں۔ پھر وہ مثال کے طور پر ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسے عادل تھے کہ ان کے بیٹے نے زنا کیا نعوذ باللہ، اور جب زنا کیا تو انہوں نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی، حد مارنا شروع کر دیے کوڑے، تو کوڑے ابھی درمیان میں پہنچے کہ وہ مر گیا، تو پھر اس کی لاش کو بھی باقی کوڑے مار مار کے 100 پورے کیے۔ اس کو ذکر کس لیے کرتے ہیں؟ عدالت ثابت کرنے کے لیے۔ تو علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ عدالت نہیں ثابت ہو رہی ہے، صفاحت ثابت ہو رہی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ آپ عدالت ثابت کر رہے ہو کہ صفاحت ثابت کر رہے ہو؟ کہ مردے کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ اگر مردے ہی کے اوپر حد لاگو کرنی ہے تو دنیا میں جتنے مردے مر چکے نکالو، جس پہ حد نہیں لگی ہے لگاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ سند چیزیں دیکھنے کے بغیر کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں لوگ بیان کرتے ہیں، اور عالم بندے کو جب اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو عالم کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی بات پہ اڑا نہیں رہنا چاہیے۔ فرمایا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ منافق ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب جدا ہوتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیاطین کی طرف، ان کے سرداروں کو اللہ نے کیا کہا؟ ہاں، معلوم ہوتا ہے کہ شیطان خالی وہی ایک نہیں ہے، جو ابلیس جو راندہ درگاہ ہوا اس نام کے اور کئی انسانوں میں بھی شیطان گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ جدا ہوتے ہیں طرف اپنے شیطانوں کے، قالو تو کہتے ہیں ان سے انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، عقیدے میں، ایمان عقیدے میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہاں انما نحن مستہزئون بے شک ہم ان سے مذاق کرنے والے ہیں، مومنوں سے جو ہم ایمان لاتے ہیں اوپر یہ ان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ مذاق لگا کے آ جاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کے مذاق کی سزا دے گا ان کو، وَيَمُدُّهُمْ اور اللہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون سرگرداں رہیں۔ آیت پہ غور کرو، منافق کی چال دیکھو، قرآن کریم کے بلاغت کی انتہا دیکھو کہ قرآن جیسے حقیقت ہے لفظ بھی اس کو کے لیے ویسے ہی استعمال کرتا ہے، چونکہ اندر سے پکے کافر ہیں، ایمان اوپر سے ہی لائے ہیں، تو جو مومنوں کے پاس آتے ہیں تو صرف کہتے ہیں آمنا، جملہ فعلیہ، کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے نا؟ اور چونکہ اندر سے پکے کافر ہیں تو جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ادھر کیا کہتے ہیں؟ انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، شک اس میں کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا
انما نحن مستہزئون، کہ ہم جو مومنوں کے ساتھ ایمان کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یہ ہم ان سے کیا کرتے ہیں؟ تو انما یہاں حصر کے الفاظ کیوں ذکر کیے؟ یا مطلب ہے کہ مومنوں کا مذاق اڑانا کام ہی ہمارا ہے، ہمارا کام ہی مومنوں کا مذاق اڑانا ہے، یعنی ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے، بس کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ مومنوں کا مذاق۔ تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، جب جدا ہوتے ہیں شیاطین کی طرح تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور بے شک ہم استہزاء کرنے والے ہیں، مذاق اڑانے والے ہیں مومنوں کا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ۔ نعوذ باللہ، اللہ مذاق سے کیا ہے؟ اللہ مذاق نہیں۔ قرآن کریم کا ایک اصول ہے کہ اللہ کبھی کسی فعل کی جزا کو اس فعل سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ کیا؟ فعل کی جزا کو اس فعل سے کیا کر دیتے ہیں؟ تعبیر کر دیتے ہیں۔ جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برائی، تو برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا، برائی کا بدلہ اس کی سزا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی مذاق کی سزا دیتا ہے، اور وہ سزا کیا ہے؟ یمدہم فی طغیانہم، اللہ ڈھیل دیتا ہے ان کو فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، سرگرداں رہے۔ مد یمد کا ایک معنی یترکو، اللہ چھوڑتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بڑھانا، کیا؟ زیادہ کرنا۔ تو معنی یہ ہوگا وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ ان کو بڑھاتا ہے فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، اللہ ان کی خوب سرکشی بڑھا دیتا ہے۔ یعمہون، سرگرداں رہے۔ ایک عمى ہوتا ہے، ایک عمہ ہوتا ہے، عین میم یا، عمى اندھا ہونا، اور ایک عمہ عین میم ہا۔ فرق سمجھ میں آیا؟ عمى آنکھ کے اندھے ہونے کو کہتے ہیں، اور عمہ دل کے اندھے ہونے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یعمہون، دل کے اندھے رہیں۔ اور لغت والے عمہ کا معنی کرتے ہیں من لا حجت لہ، جس کی کوئی دلیل بغیر کسی حجت کے چل رہا ہے۔ فرمایا فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں، یعمہون، سرگرداں رہے، کوئی دلیل نہیں ہے اور اس میں گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی لوگ ہیں انہوں نے خرید لیا، اختیار کر لی گمراہی کو اختیار کر لیا، بالہدی، بدلے ہدایت کے، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، پس نہ نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہیں یہ ہدایت پانے والے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ اشترا کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال، بندہ چیز دے اور اس کے بدلے میں چیز لے۔ تو یہاں کیا چیز ہے کہ وہ گمراہی انہوں نے دی اور ہدایت لی، یہ کوئی جسم والی کوئی چیز پڑی ہوئی تھی؟ میں نے کہا کہ لفظ کا معنی متعلق سے کیا ہوتا ہے؟ بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں جب نسبت شراء کی گمراہی اور ہدایت کی طرف کی تو معنی یہ ہو گیا اشتروا اختاروا، لازمی معنی کہ جب بندہ کوئی چیز خریدتا ہے تو خریدتا وہی ہے جو پسند ہوتی ہے۔ کیا؟ خریدنے کو پسند لازم ہے۔ آپ جب چیزیں خریدتے ہیں تو کون سی خریدتے ہیں؟ جو پسند ہوتی ہے۔ تو اب یہ معنی ہوگا اختارو، انہوں نے گمراہی کو کیا کر لیا؟ پسند کر لیا۔
پتہ نہیں میرا دوست سمجھا؟ فرمایا اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، اشتروا، انہوں نے پسند کر لی، اختیار کر لی گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم، پس نہ نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے۔ تجارت کا تو مقصد نفع ہوتا ہے، ان کی تجارت نے کوئی نفع دیا ہے؟ ہدایت ہاتھ سے جا رہی ہے اور گمراہی اختیار کر رہے ہیں، تو اگر یہ تجارت ہے تو یہ تجارت نفع کی ہے کہ گھاٹے کی ہے؟ تو اسی لیے لفظ ذکر کیا فما ربحت تجارتہم، پس نہ نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہے یہ لوگ ہدایت پانے والے۔